पहले तो हमने इसको बहुत इजी लिया कि शायद कोई इलाकाई कोई वबा है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, जैसे और भी वबाएं हम सुनते रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। अफ्रीका में वबा उठी, चाइना में इस किस्म की वबाएं आती रही हैं, स्पेन का एक फ्लू बहुत मशहूर हुआ पिछली सदी में। लेकिन कोरोना वायरस इतना मौलिक होगा, इतना जानलेवा होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और अभी तक बहुत से ममालिक इसकी लपेट में हैं और बहुत से इकदामात किए जा रहे हैं, लॉकडाउन किए गए, हिफाजती इकदामात हमने देखे, लेकिन तक इस बीमारी पर या इस वबा पर काबू सही मानों में पाया नहीं जा सका। लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि इसकी क्या दवा हो, लेकिन जब दवा दस्तयाब ना हो तो फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा हथियार हमें अता किया है दुआ की सूरत में कि उसी खालिक के परवरदिगार से इल्तिजा की जाए और फिर उन वसीलों से इल्तिजा की जाए। तो फिर क्या ही ऐसी बीमारी है और कौन सी ऐसी परेशानी है जो दुआ से हल नहीं होती। तो आज का प्रोग्राम जैसे हमने पहले से ऐलान कर दिया था, बहुत ही खसूसी प्रोग्राम है और बहुत ही हम सबके मेहमान खसूसी, बल्कि हम सबके सीनियर मेजबान भी हैं। तो मैं उनको वेलकम करूंगा। मुबल्लग अज़ा जनाब असलम हाशिम हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, सेहतियाब हो के अल्हम्दुलिल्लाह वो अस्पताल से वापस आ चुके हैं। और मेरे साथ ही मेजबान आगा सैयद अली मूसवी भी मेरे साथ मैनचेस्टर से हैं। पहले तो जनाब असलम हाशिम साहब आपको सलाम पेश करता हूँ, मूसवी भाई आपको सलाम पेश करता हूँ। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और अगर जज़ाकल्लाह शुरू कर दूं, क्योंकि आपने कह दिया जी। कि मेजबान, तो मेजबान किसी और को बोलने नहीं देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये शुक्र कर रहे हैं कि आप दोबारा हमें बोलने न दें। हम बोल बोल के अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप आए स्क्रीन पर और बोलते हुए नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह शुक्र है खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों तमाम अहले बैत के और जितने मेज़बान हैं, परवरदिगार के बयान को और तरक्की दे और अब बहुत ज़्यादा बोलें और मुझसे बहुत ज़्यादा बोलें और इतने अच्छे प्रोग्राम कर। यहाँ से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के होके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे लिए बेहतरीन मौका है कि एक तो कि मैं यहाँ पर इस मौके पे तमाम लोगों का शुक्रिया आप लोग के हवाले से कर दूँ। और फिर सबसे पहले जनाब बाकर जैदी और ख़ार ज़हरा जैदी साहिबा, उनके चैनल पर मुझे पता चला जब मैं घर वापस आया हूँ कि मुसलसल मेरे लिए हुई, तो मैं बाकर जैदी साहब का और ख़ार ज़हरा जैदी साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अहले बैत की पूरी इंतज़ामिया का, अबूज़र भाई का और हसीब भाई का शुक्रगुजार हूँ। मैं ब्रदर फारूक नज़र साहब का और ब्रदर मूसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस आपके चैनल पर अपने प्रोग्रामों में दुआ की, उनमें मुझे बिलग्रामी साहब का पता कि उन्हें कराई। उसके अलावा एक आप कोई साहब हैं, उन्हीं ने भी करवाई। उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यहीं से इस बात को भी कह दें कि मुझे किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े हैं। मैंने जब ये बात की तो आपकी जो इब्तिदाई गुफ्तगू है उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात मुझे करनी पड़ रही है कि उन्हें कहा बहुत बड़े फाइटर है, आपने कोरोना वायरस को दी। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि 47 डेज वेंटिलेटर में रहना वाकई एक बात है। और तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई फाइटर वाइटर नहीं हूँ, हरगिज़ मैं नहीं हूँ। ये दुआएं हैं जो मोमिनीन की बारगाह मासूमीन के तसद्दुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुनी। और मैं मतलब इस वक्त दोबारा 3 मरतबा मुझे वेंटिलेटर में 3 मुख्तलिफ मौके पे डॉक्टर्स की ये सदा कुछ आई नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर सुनने में आया कि सॉरी नाउ वी हैव टू गिव अप। और फिर वो कहते थे कि लेट्स गिव, और फिर वो हो जाता था। तो करिए कि 3 वेंटिलेटर पे, ये यानी वेंटिलेटर पे आपको वैसे तो होश आवाज़ होती ही नहीं है, और मगर ये आवाज़ पता नहीं कुदरत सुनाना चाह रही थी कि देखो तुम्हें दुआएं बचा रही हैं। तो मैं जो दुआ का कहा, हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि मोमिन का असला दुआ है। जाहिर है मैं तो उस
میں نہیں تھا، لیکن اتنے پاک اور پاکیزہ مومنین نے دعا کی کہ بارگاہ خداوندی میں معصومین علیہ السلام کے صدقے میں وہ قبول. آپ جیسی ہستیاں بے شک. جو نہیں جی، ہم تو پروردگار اور اسلم انسان بھائی کے اگر کیونکہ ناظرین کو ہو سکتا ہے کچھ زیادہ نہ پتا ہو، ہم تو ایک بہت آپ کے ایک ہی ادارے سے یا ایک ہی گروپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسلک رہے، ہم زیادہ باخبر تھے آپ کی صحت سے متعلق. لیکن وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے، آپ تھوڑے سمٹمز بتائیں گے کہ وہ آغاز کیسے ہوا، اسپتال جب داخل ہوئے تو اس وقت کیا کیفیت تھی، اور کیا ایک ہی اسپتال میں تھوڑا سا اس بیماری کا سفر جو ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ فائدہ ہو کہ وہ بھی اگر ایسی سمٹمز ان کو ملیں یا کوئی بے احتیاطی اگر کوئی یا احتیاط میں کوئی کس انداز سے یہ لپیٹ میں کیسے آگے آپ اس کے؟ ویسے تو یعنی مختلف قسم کی سمٹمز ہیں، لیکن میری جو سمٹم جی. تھی وہ ڈرائی کف تھی، ایک دم سوکھی کھانسی ہو رہی تھی. سوکھی کھانسی. میں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نارمل کھانسی ہے، اور میری اس میں انسیڈنٹ میں کہ میری کافی میموری لاس بھی ہے، تو جو کہ اب ریکور ہو رہی ہے، لیکن تو مجھے نہیں پتا کہ میں مجھے جب میں آیا ہوں تو مجھے بتایا کہ میں خود سے ایمبولینس میں گیا. یہ واقعہ مجھے نہیں پتا. یہاں سے مجھے ایمبولینس لے گئی ہاسپٹل، رائل فری ہاسپٹل سے. وہ لوگ مجھے موو کر رہے تھے، وہ جو ایک نیا ہاسپٹل بنا ہے وہ بنا کھولا تھا انہی نے، اس میں کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. قدرت کا یہ کرنا تھا کہ وہ تین دفعہ انہی نے مجھے پلان کیا وہاں بھیجنے کا، اور وہ وہاں نہیں بھیج پائے. بیڈ نہیں ہے، مسئلے ہوئے، اور پھر ایونچولی مجھے انہی نے یونیورسٹی کالج آف لنڈن اور میں بھیجا، جو کہ لندن کا ون آف دی بیسٹ ہاسپٹل ہے. میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ خاص طور سے ہم اپنی قومیت کی بات کریں گے، ایشینز کی، کہ ہم لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے این ایچ ایس. آپ سوچیں کہ یہی اگر 47 دن میں پاکستان اور کسی ہاسپٹل میں ملک میں ہوتا تو 47 دن میں کتنا میرا خرچہ ہوتا. تو بہرحال ظاہر ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، الگ بات ہے، لیکن انہی نے وہ سروس آپ کو واپس دی، یہ کتنی بڑی بات ہے. تو میں نے بی بی سی چینل 4 میں انٹرویو ہوا تو میں نے اس میں ریکویسٹ کی تھی سب کہ ٹائم کے میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ جلدی صحتیاب ہو کے آئے ہوں گے گھروں کو. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ کہ بھائی آپ جو ہے این ایچ ایس کو زیادہ سے سپورٹ کریں. میں نے اس میں بھی کہا تھا، اور آج بھی میں کہوں تھینک یو این ایچ ایس، تھینک یو گریٹ برٹن، کیونکہ کسی کی بچائی انہی نے. اچھا اسلم بھائی، یہاں پر جس زمانے میں یہ پیک آورز تھے، اس کے پیک ڈیز تھے، اس پہ کرونا وائرس بہت چھایا ہوا تھا، تو مختلف قسم کی تھیوریز ڈسکس ہو رہی تھی. یہ کہا جا رہا تھا کہ پورے یورپ میں، انگلش کنٹریز میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جتنی نارمل ڈیتھس ہیں وہ بھی اٹھا کے جو ہے کرونا میں ڈال رہے ہیں. آپ کا اتنا واسطہ رہا اور لوگ یقیناً گھر والے سارے ان ٹچ رہے، تو کیا اس کے حقائق اصل حقائق کیا ہیں؟ ظاہر ہے میں اس بارے میں بالکل نہیں کہہ سکوں گا، کیونکہ آؤٹ آف 62 ڈیز 47 ڈیز تو میں اس دنیا میں ہی نہیں، وہ تو آپ وینٹ پہ تھے، اس میں تو ظاہری بات ہے سائنس میں نہیں ہوتا انسان، مگر جو گھر والے ان ٹچ تھے ان کا ایکسپیرینس کیا رہا، وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو آ رہے تھے وہ معاملات کیا تھے؟ تھوڑا سا اگر اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. نہیں، ان لوگوں کو یہی تھا، کیونکہ میرے گھر میں میری ایک تو داماد ہی میرے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شبیر تیجانی، اس کے علاوہ میری لا بھی ڈاکٹر ہیں 2. تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ مجھے صحیح معنوں میں کرونا وائرس ہوا ہے. تو میرے کیس میں تو زیادہ تھا، اور اسی وجہ سے تو باقی لوگوں کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کچھ اور تھا اور انہی نے اس میں کرونا میں ڈال دیا تو میں نہیں کہہ سکوں گا، اور کہنا بھی نہیں چاہیے جب تک آپ کو. لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا بہترین انہی نے خیال رکھا
اور مطلب ایسے لگ نہیں رہا تھا ہم مطلب مریض ہیں. مطلب تین نرسز ہوتی تھیں اور جب ڈاکٹرز رہتے تھے, رجسٹرار ہوتے تھے جو کہ مطلب اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, لیکن میرے کیس میں بتایا مجھے انہوں نے کہ کنٹینیو لوگ مجھے اس میں رکھے ہوئے تھے نگاہ میں. صحیح ہے. ہر قسم کا انہوں نے ٹریٹمنٹ ایسا دیا ہے کہ جب میں وینٹیلیٹر سے باہر ہوں تو آپ سوچے کہ آئی ٹی یو میں اس وقت بقول ان کے, میں نے گنتی نہیں کی تھی لیکن بقول ان کے 17 اسٹاف آیا ہوا تھا آئی ٹی یو میں, صرف مجھے یہ مبارکباد دینے کہ میں وینٹیلیٹر سے باہر سلامت. اچھا آصف صاحب, وہ تھوڑے وہ دن جو تھے, کیونکہ یہ ایک ایسی مشکل تھی کہ بعض بیماریوں میں تو عزیز و کارب آ سکتے ہیں, آپ کی عیادت کر سکتے ہیں, آپ کی دیکھ بھال خود کر سکتے ہیں, تو پھر ایک مریض کا ایک حوصلہ بنا رہتا ہے. تو اس میں تو آئسولیشن اور صرف ڈاکٹرز, مشینیں, وینٹیلیٹر, تو وہ خود آپ کیا سوچتے تھے اس وقت اور کیسے لڑے اس بیماری سے؟ ہاں, اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ بلکہ ایک بات کہہ کے پھر میں کراتا ہوں, لوگوں نے بہت دعائیں کی اور ان کی دعائیں بھی ہوئی, لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو دعائیں آپ تمام مومنین نے کی تھی وہ دعا صرف آپ نے اپنے لیے کی تھی, کیونکہ میں تو بے ہوش پڑا ہوا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. اب مجھے آپ کی دعا کہ میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں, تو میں ایک دفعہ پھر بالکل فاروق نظر اور موسی صاحب کی وساطت سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی وہ ہے یعنی تکلیف ہے اور چلنے پھرنے کے ابھی قابل نہیں ہوں, تو اس کے لیے دعا جاری ہے. وہ جو آپ نے جب میں انشاءاللہ بالکل, جتنے بھی ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب اسلم ہاشم بھائی کے لیے دعا کریں کہ جلد از جلد آپ کو جو ہے وہ صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائیں, اور جس طرح سے آپ پہلے عزاداری میں ایکٹیو تھے بالکل ایسے ہی نظر آئیں انشاءاللہ. وہ جو آئی ٹی یو سے میں نکلا ہوں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں پہ اس وقت شروع کے 3 دن جو ہیں وہ میرے لیے بڑے کٹھن ہے کہ نہ میں کسی کو دیکھ سکتا ہوں نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں. وہ ظاہر ہے ماسک وغیرہ سب آکسیجن وغیرہ لگی تھی. اس کے بعد اس سے زیادہ کٹھن ہو گئے وہ اس طرح کہ میں کمرے میں ہوں اور 3 دیواریں ہیں اور ایک چھت ہے. اب ظاہر ہے کیونکہ میں ریکور اتنا نہیں تھا, وہ صرف بیل بجانے پہ اگر کسی کو آپ کو ضرورت ہے تو فوراً آ جائے گی نرس, لیکن اب میں اکیلے کمرے میں. تو اس میں ایک انتظام انہوں نے کیا, آئی ٹی یو میں بھی کیا تھا, کہ ان کا وہ جو لوگ یعنی جو ایکسٹرا اسٹاف تھا ڈاکٹرز تک کا, وہ جو ہے وہ ایک پلیٹ لے کے آتے تھے اور گھر پہ ویڈیو کال کر پاتے تھے, تو ویڈیو پہ گھر والوں سے بات ہو جائے. یہ اس میں تھوڑا سا اس طرح سے رہا, لیکن بعد میں یہ جو تھا 3 دیواریں اور ایک چھت, میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یقین کریں یہ بہت بڑا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے میں آپ لوگ کی طرح سوشل آدمی ہوں, بغیر افراد مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا, تو بڑا مشکل تھا. اور میں اس میں یہ بات اظہار مذاق کر رہا ہوں, لیکن حقیقت ہے کہ میں نے پھر ایک دن ان سے یہ کہا, ایک ڈاکٹر سے یہ کہا, ڈاکٹر نے وہ اور چیز ہوتی ہے کنسلٹنٹ سے میں نے یہ کہا کہ اگر مجھے گھر نہیں بھیجا تو یہ جو میں اس سے کود جاؤں گا اور ذمہ داری آپ پر آئے گی. وہ گھبرا, اس نے پھر وہ ایک 2 نفسیاتی ڈاکٹر بھیجے میرے پاس کہ یہ ڈسٹرب ہے. میں جب تو جب وہ آئے تو میں پہلے تو میں سمجھا نہیں, جب انہوں نے مجھ سے باتیں شروع کی جیسے میں نفسیاتی ہوں, تو میں نے کہا اچھا یہ اس کو شوق لگا میری بات سے, تو بہرحال لیکن میں اس کے بعد گیا ہوں وہاں سے یو سی ایل سے وہاں پہ فنچلے میموریل ہاسپٹل, اور یہ وہی گھنٹے پڑا ہوا تھا, 1 گھنٹے وہ آتے تھے, کیا نام
है फिजियोथेरेपिस्ट, और वो कोई फिजियोथेरेपी मतलब ही नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे हर महीने निकलना है, तो उस जाती वजह थी, तो मैं मतलब उनके छुट्टी देने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले घर आ गया अपने रिस्क पे। सही। और मुझे अंदाजा था कि घर पे जो मेरे घर वाले हैं वो मेरे पर इतनी सख्ती करेंगे कि मैं के मुकाबले में जल्दी बेहतर, और वही हुआ। सही, तो बिल्कुल सही। सही। अच्छा, बेटियों ने असलम भाई अभी भी बाज लोग असलम भाई अभी भी बाज लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस को बहुत लाइट ले रहे हैं और उस तरह से जिस तरह एहतियात करनी चाहिए नहीं कर रहे, तो उनके लिए कोई मैसेज दें आप, क्योंकि आप इन तमाम फेसेस को, इन तमाम मरहलों को अबूर करके आए हैं। देखिए, मेरी तो हाथ जोड़ के सब भाइयों बहनों से दुआ दरख्वास्त है कि ये वबा जो मामूली वबा नहीं है। आप अगर एहतियात नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता सारी दुनिया को पता, लाखों अफराद जो हैं इसमें यानी इस दुनिया से गुजर गए। अगर मुझ जैसे हजारों होंगे जो इस मैं तो दुआओं से ही बचूं और लोग भी दुआ से ही बचूं, वरना ये जानलेवा वायरस है। तो इसमें मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। कोशिश जो डिस्टेंसिंग का है उसको कायम रखें, और बिल्कुल सही, ये बहुत बिल्कुल जरूरी सही। है। इसमें कोई जी सर कुछ कॉल्स आ गई है और एक दो कॉल, और मैं नहीं चाह रहा आपको ज्यादा देर जो है वो बिठाए रखे, ताकि थोड़ा आप रेस्ट भी और ज्यादा कमजोरी हो ना जाए। इसी दौरान जब से हमने शुरू किया 20 कॉल्स मिस हो भी गई हैं, तो मैं नाज़रीन से माजरत चाहूंगा, क्योंकि हम आइंदा इंशाल्लाह जब ज्यादा इंप्रूव हो चुके होंगे तो फिर लंबा प्रोग्राम करेंगे। आज जरा हमने जहमत दी और उन्होंने कबूल कर ली, तो पहले कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी नकवी साहब हमारे साथ हैं ग्लासगो से। जी बहुत सबसे शुक्रिया। पहले तो फरूक भाई मैं ये कहूंगा कि असलम भाई को मैं ये कहूंगा कि ये फाते कोरोना वायरस है। फाते कोरोना वायरस, ठीक है। लोग वायरस से भागते हैं, ये फाते कोरोना वायरस है जो वो कोरोना वायरस को शिकस्त दे के आए हैं। और दूसरी बात मैं इनसे ये कहूंगा, मैं अब एक ऐसी बात आपको बताने लगा हूँ कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जी जी असलम भाई के मतलब जी। मुझे जब अहमद भाई ने बताया ना कि असम भाई हॉस्पिटल में है और वेंटिलेटर पे हैं और बड़ी क्रूशियल पोजीशन में है जी, तो मैंने आबुद भाई से कहा कि भाई उनके घर वालों को बता दो कि मैंने हमेशा सारी जिंदगी में मेरा असूल है कि मैंने जब भी गाजी पाक अब्बास से मांगा है ना मुझे वो मिल जाता है। वो बाबिल हवाइज हैं, वो हमेशा देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि उनसे जाके कह दो कि असलम हाशिम भाई को मैंने गाजी पाक से वापस मंगवाया है और वो मुझे वो मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। ये मैंने उनसे कहा। वो जब आबुद भाई ने जाके उनके घर वालों को बताया कि नकवी साहब ने कहा कि जी असम भाई को मैंने गाजी पाक से वापस मंगवाया और मैंने वो गाजी पाक से वापस लेना है, मेरा दावा है, तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह अब कुछ नहीं होगा, अब असम भाई वापस आएंगे। तो असम भाई आज मैं आपको ये कहूंगा, टीवी पे बैठ के आपने ये कहना होगा कि मेरा गाजी अब्बास जिंदाबाद, ये आपको कहना पड़ेगा आज। तो मैंने आपको गाजी पाक से वापस लिया हुआ है, ये आपको आज कहना पड़ेगा, मेरा गाजी अब्बास जिंदाबाद। और ये बड़ी बात है करने वाली, इसलिए कि 2 आदमी थे बीमार जी। एक मेरे पास थे डॉक्टर थे, वो यहाँ पे वो डॉक्टर मूसा, वो भी इनकी तरह वेंटिलेटर पे थे फरूक भाई। उनको जब मैंने फोन किया तो वो इतने घबरा गए, वो कहने लगे जी मेरे लिए 4 भाई का इंतजाम करें, मेरे वाला काम खत्म हो गया है। तो मैं अब नहीं भाई सकता, मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, दुआएं काम नहीं करेंगी। तो मैंने कहा यार कुछ क्यों घबरा गए हो, हमारे पास गाजी जो है हम गाजी से लेंगे। इनके लिए और डॉक्टर मूसा के लिए, दोनों के लिए मैंने कहा गाजी मैंने दोनों को आपसे लेना है। तो फरूक भाई हुआ क्या कि डॉक्टर मूसा सुबह 11 बजे तक वेंटिलेटर पे थे, 4 बजे डॉक्टरों ने कह दिया अब घर जाएं आप ठीक, और वो घर गए। तो इसलिए असम भाई आज नारा लगाना होगा, मेरा गाजी जिंदाबाद, आपको ये नारा लगाना पड़ेगा आज।
बिल्कुल थैंक यू जी, वो तो मेहरबानी, पहले ही माशाल्लाह उसी डर से वाबस्ता है, और हैं हम तो हैं ही गाजी की दुआ के उनके सदके में माशाल्लाह, देश से। सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल मैं असलम भाई कोई मैसेज देना चाहे और इस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहे नकवी साहब? तो नकवी साहब ने भी की, जैसे ही मैं आया हूँ मुझे भी थी। और नकवी साहब, आपका गाजियाबाद, मेरा गाजियाबाद, तमाम मोमिनीन का गाजियाबाद जिंदाबाद, सुभान और अल्लाह। इसमें दूसरी राय नहीं है। और बिल्कुल यकीनन, और कोई मैं अपना मुंशी साहब में कि मैं अलीबैट टीवी पे बैठा हूँ, जाहिर है नाम लेने का कोई वो नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी हस्तियों ने मुझे फोन बाद में जब मैं घर आ गया हूँ तो बताया कि उन्होंने किस किस्म की दुआएं मांगी है। एक बहुत बड़े वाह नौखाना सिंह, क्योंकि उन्हीं ने किसी और को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया, कहा कि ये बात ऐसी नहीं है, मतलब का दूसरे मायने भी ले सकते हैं। उन्हीं ने अपनी पूरी नौखानी की का वास्ता बीवी से वाह वाह मुझे वाह मेरी पूरी अपनी सही करने के, जब से मैंने नौखानी की थी और आज तक जितनी नौखानी है उसके सदक़े में अगर कोई भी सवाब बनता है तो असलम हाशिम को सेध दें। और अल्लाह इसके अलावा अकबर, लोगों ने सुभान अपने, अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। और कुछ यानी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहीं से जानता ही नहीं हूँ, कोई जान बिल्कुल पहचान नहीं है, और उन लोगों ने दुआ की, और नहीं जानते कि क्या रिश्ता है ये हम सब लोगों अल्लाह का अकबर, आपस में। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत बिल्कुल ही जी, खूबसूरत रिश्ता है ये, सुभान दुआओं का यही तो फिर एक हम देख रहे हैं कि असर है। और जैसे असलम भाई ने बताया कि एहतियात जो नाज़रीन जो हैं उनके लिए वो मस्ट स्टेप है। ज़रूर उठाएँ जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं। तो अच्छा असलम भाई, और क्योंकि एक तो दुआएँ हैं, वैसे तो पूरी दुनिया से दुआएँ माशाल्लाह आपके लिए की गई हैं। मुझे तो लगा एक तो माँ की दुआ बहुत असर रखती है, और फिर बेटियों की दुआ, ये भी बेटियां भी माशाल्लाह आपकी जो हैं वो भी दीन की खिदमत कर रही हैं। तो उस बारे में बेशक। क्या फरमाएंगे? वो कितना परेशान हुई, क्योंकि वो उन्होंने भी लोगों को साथ साथ इन टच रखा और दुआएं समेटने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, इसमें शक नहीं है। मुझे याद आ गया कि दो मेरे जहन में आ गए, तो पहले मैं उनका शुक्रिया चैनल के थ्रू मौलाना अब्बास अब्दी साहब और जी मौलाना मारूफी साहब, इन लोगों ने भी, और मौलाना रजा साहब, ये वो हस्ती हैं जिनके मुझे नाम आ गए याद, और जिनके मुझे नहीं आ रहे, मैं उनसे सिद्क़ दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे हक में दुआ की। तो बड़ी बात की, इन लोगों ने मुझे बताया कि ये कहा कि ये मेरे हक में जो दुआएं बेटियों ने की हैं, करवाई हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। और वाकई मैं, मतलब कि मेरी बेटियां तो इसलिए नहीं, लेकिन हकीकत है कि इन बच्चियों ने बहुत, यानी पूरे पूरे दिन माल किए और करवाए और दुआएं की है। और जाहिर है फिर एक दिल से आवाज निकलती है, वो असर करती है। और बेशक। अच्छा असलम भाई, वैसे तो माशाल्लाह पहले भी आप ने कोई कमी नहीं हमने देखा कि एक मौला के लिए ही आपके एक्टिविटीज, आपके काम जो हैं वो उसी में आपकी जिंदगी सर्फ हो रही है। अब मजीद क्या आपके मौला ने जब आपसे मजीद ड्यूटी लेना चाह रहे दुनिया में, तो क्या आपका एक हदफ टारगेट होगा जो आप फॉलो करना चाह रहे कि हाँ नई जिंदगी मिली है तो पहले जो कुछ नहीं कर सका तो ये चीजें कुछ मैं करना चाहूंगा, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या टारगेट्स है आपके लिए? नए अहदाफ क्या है? आपने तो सवाल किया है, वो मुझे फंसाने के लिए किया है। मैं बता देता हूँ कि क्या करने जा रहा हूँ। सीखने के लिए कि हम बजाय कि 21 ये 47 दिन वेंटिलेटर पे रहें और तब हमें समझ आए, हम आप ही हमें बता दें ताकि हम भी आपके पीछे लग जाएं इंशाल्लाह। नहीं तो परवरदिगार ने आपको भेजा है तो यकीनन टास्क देकर ही भेजा होगा ना, मतलब आपसे काम लेने हैं असलम भाई। बिल्कुल सही है जी सर। मैं आलम बेहोशी में ये देखता हूँ कि मैं जन्नत के दरवाजे पे हूँ। अब पता नहीं मुझे ये बयान करना चाहिए, आपने जो कहा तो उस वजह से मैं कर रहा हूँ। जन्नत के दरवाजे पे हूँ और फरिश्ता
نہیں میرے 192 کام باقی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تو آنا ہوگا. تو میں کہتا ہوں بس تھوڑے سے دن کی اور اجازت لے لو. وہ اندر جاتا ہے, واپس آتا ہے, کہتا ہے کہ کہا گیا کہ اس کو جانے دو, یہ خود سے واپس آ جائے گا, اس کے جو کام ہے وہ بہت اہم ہے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آزادی پیسے کو باہر آزادی جو پیسوں ہے تو باہر نکالنا ہے. یہ جو لفافہ سسٹم ہے, انشاءاللہ میری زندگی رہی اور مجھے مولا نے اپنی حقیقی خدمت کا موقع دیا, جو مانگ تانگ ہے اس کو مجھے ختم کروانا ہے. کیا ہے یہ, ہم مطلب پیسے کے لیے کریں گے, اور اگر پیسہ نہیں ملا تو ہم ذکر حسین سے تو نہیں کریں کر لیں گے. اللہ اکبر, اللہ. تو یہ مشن مجھے ملی ہے, اس لیے یہ تو میں نے کرنا ہے. اور اب مطلب باقی بھی کیا ہوا ہے, چند سالوں کی زندگی باقی ہے. تو اور مجھے جیسا آپ نے اور موسی نے کہا کہ یار میں آپ کا پہلا نام بھول گیا ہوں, موسی آپ کا پہلا نام بھول گیا ہوں. علی موسی. آپ کچھ علماء کے نام بھی بھولے, ان کا پہلا نام بھولے, وہ آپ نے شروع میں بتا دیا تھا, میموری کا کچھ اثر ہوا ہے, تو وہ اس میں ہم نے وہ سب اب مائنڈ نہیں کریں گے. آپ کے پاس ایک لائسنس ہے, آپ تو ہماری بھابھی کو بھی کہیں کہ میں نام تمہیں نہیں جانتا, تو آپ کے پاس ایک لائسنس ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی مسئلہ نہیں ہے. یہ میرے بھتیجوں کی طرح ہے علی موسی, اور اس وجہ سے میں یہ ان کے چچا میرے بزرگ تھے لیکن میرے ساتھیوں میں سے. تو یہ باقاعدہ کہا گیا کہ اب آپ جائیں اور یہ کریں کہ صرف پیسے ہی نہیں اور وہاں سے نکالنی ہے کہ جناب 1000 کا مجمع میں بلا لیا, مجمع کا کیا کرنا ہے آپ نے, مجلس وہی کامیاب ہے جس میں سارے لوگ نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. اور پھر ایک ہے کہ یہ نوحہ خانی سے متعلق ہے کہ نوحہ خانی سے گانوں کی طرزیں باہر کرنی ہے. بالکل اگر کوئی آدمی بہت بڑا جہاد ہے, یہ بہت بڑا جہاد ہے, سبحان اللہ. اگر کوئی گانے کی طرز پہ پڑھ رہے, آپ یہ دیکھیں یہ بھی چل گیا کہ یہاں کے بچے بھی اب وہ میراثیوں کی طرح پڑھنے لگے. تو بیویاں جو آتی ہیں یعنی وہ ایک نوحہ مرثیہ کا جو ایک شکل ہوا کرتی تھی وہ بالکل بگڑ گئی ہے, یا ایک کمرشلزم آتا چلا جا رہا ہے. اس کو ایک پروفیشنل کر دیا, اس کو اس میں گلیمر آ گیا, اس وجہ سے وہ اثر بھی ختم. جی ہاں, وہ اثر بھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں, ہمیں یاد ہے ظاہر ہر اپنے پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں یاد ہے جب 7-8 سال کا بچہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا تھا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں. یہ مشن بالکل صحیح. اچھا اسلم بھائی, آپ کے ہوتے ہوئے ایک اور کال لے کے, آخری کال لے کے پھر آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ آرام کریں اور پھر ہم تھوڑا سا پروگرام آگے بڑھائیں گے. میں ایک کال لے لوں, ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ ٹی وی سے نہ سنیں, آپ لائیو آ چکے. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت خواہش تھی آپ سے بات ہو جاتی. چلیں, بہت شکریہ اسلم ہاشم صاحب, پھر دل سے دعائیں, اور آپ نے جیسے فرمایا اب تو ناظرین جو ہیں مزید جو آپ کے لیے دعا گو ہیں, آپ اور تندرستی پائیں, اور کچھ اگر کمزوری رہ گئی ہے تو آپ اسی طرح سے, بلکہ زیرو سے جوانی ایک آپ پہ دوبارہ انشاءاللہ آئے, اور جو آپ کے اہداف ہیں, ٹارگیٹ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اہل بیت ٹی وی کی اسکرین تو ہے ہی آپ کی اپنی, تو جو اسکرین کے لیے ہوا, جو ہمارے خادموں کے لیے ہوا, تو ہمیں حکم کیجیے گا. موسی بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. اسلم بھائی. بالکل 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 اسلم بھائی, انشاءاللہ بہت ہی بلند ہمت انسان ہے, اور یقیناً جو مولا نے ان کو زندگی دے کے بھیجا ہے, اور یہ اپنے اہداف پہ انشاءاللہ پورا کام بھی کریں گے, اور ہم مولا کی ذات سے پر امید ہیں کہ جلد از جلد ان کو مکمل صحتیاب دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اسلم بھائی.
اختتامی جملوں میں یہ کہنا چاہوں کہ اس مرض نے مجھے یہ بھی اعزاز بخشا کہ میں ایسی ہستیوں کے پروگرام میں ایک مہمان بنا. فاروق نصیر بہت انتہائی محترم انسان. آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا, اس کا میں بہت شکریہ. بھائی ہم ہستی وغیرہ کوئی نہیں ہے, آپ جو جس جنت کے دروازے پہ آپ کھڑے ہوئے تھے, بس دعا کیجیے گا ہمیں بھی ساتھ کئی جو اشارے سے ہمیں بھی کئی پار کرا دیجیے گا. ہم ہستیاں وغیرہ کوئی نہیں, آپ جو دروازہ دیکھا ہے آپ کے پیچھے. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں اسلم بھائی, آپ یونیورسٹی ہیں, آپ نے پوری زندگی لگائی ہے عزاداری. ہم تو ابھی طالب علم ہیں, آپ تو یونیورسٹی ہیں. اور میں دیکھتا ہوں آپ لوگ کے پروگرام, بلکہ پرسوں ترسوں میں نے فاروق بھائی کے پروگرام میں کال بھی ٹرائی کی تھی, وہ پروگرام ختم ہو گیا تھا. اس میں رامي صاحب کا پروگرام ہو رہا تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا کر دوں ان کا, لیکن وہ ختم ہو گیا تھا. اور میں دیکھتا رہتا ہوں, اور بہترین پروگرام کرتے ہیں آپ لوگ. اللہ آپ لوگ کو بہترین ترقی عطا فرمائے, اور سوائے غم حسین کے کوئی سلامت رہے بھائی. بہت شکریہ. اور اسلم بھائی تھے ناظرین ہمارے ساتھ لندن سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی, اور 47 دن وینٹیلیٹر پہ, اور انہوں نے جیسے خود بتایا وینٹیلیٹر پہ انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں. تو وہاں سے پلٹ کر واپس آنا یقیناً یہ آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور ان کے گھر والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, خود ان کی ایک جو ہمت ہے. تو ہم سب ان کے لیے دعا گوئے ہیں کہ مزید ان کو تندرستی ملے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں آ کے. موسوی بھائی ابھی میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے رہیں گے, اور آپ کے لیے جو سیگمنٹ ہے کچھ کرنٹ افیئرز پہ جو باتیں ہوں گی, موسوی بھائی کیونکہ 6:30 تک ہے میرے ساتھ, تو ان سے بھی کچھ اپڈیٹس اگر ان کے پاس ہیں. میں کال لے لوں اتنی دیر میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی میں اعجاز احمد بول رہا ہوں دبئی سے. مجھے فاروق صاحب سے بات کرنا ہے. جی اعجاز صاحب آپ لائیو آ چکے, بات کیجیے بھائی. جی مجھے وہ علامہ جو مسجد پڑھتے ہیں عابد گرامی صاحب, ان کا واٹس نمبر چاہیے. اوکے, تو آپ اس پروگرام کے بعد فوراً بعد فون کر لیجیے گا, تو میں نمبر دے دوں گا یا لندن اسٹوڈیو والے بھائی آپ کو نمبر دے دیں گے. ٹھیک ہے بھائی. جی میں 2-3 بار آپ کے پاس فون کیا, لیکن کال ہوتا ہے, بات نہیں ہو پاتی, ہو پیسہ بھی کٹ جاتا بار بار. اوہو, یہ پیسے کٹنے والا ذرا کام خراب ہے. میں ابھی آپ کا نمبر لے نہیں سکتا, بہت مزہ تھا. فوراً پروگرام کے فوراً بعد فون کیجیے گا. اوکے شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی موسی بھائی, اور ماشاءاللہ اسلم بھائی کو دیکھ کے تو بہت خوشی ہو رہی ہے. ناظرین بھی یقیناً خوش ہیں, اور زندہ موجزہ جس طرح سے انہوں نے کہا نا کہ بالکل جس طرح انہوں نے کہا نا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے, دعا صلاح المومن, اس کے عملی مصداق اس وقت جو ہے وہ اسلم ہاشم بھائی جو ہے وہ قرار پائے ہیں. کہ واقعی میں آپ دیکھ لیں کہ اتنا عرصہ وینٹیلیٹر پر رہنا, اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ واپس آنا, یہ مومنین کی دعائیں تھیں. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کرم تھا, جن کے لیے انہوں نے, جن کے مظلوم لال کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا ہوا ہے, اور پوری زندگی انہوں نے عزاداری سید الشہداء میں گزار دی ہے. تو یہ وہی تمام چیزیں تھیں جو ان کو کھینچ کے واپس لائیں, اور جو مزید نیکیاں انہوں نے ابھی مزید سر انجام دینی ہے. کیونکہ ایک انسان جب ایک بزرگی پہ آتا ہے اور ایک کام کرتا ہوا, تو وہ اس کی معراج کے ایام ہوتے ہیں. تو وہ جو ایکسپیرینس ان کے پاس ہے وہ ان سے کم عمر افراد کے پاس نہیں. تو ابھی ان سے مزید پروردگار نے کام لینا. ہماری دعا یہی ہے اپنے تمام جتنے بھی ہمارے ساتھ دیکھنے سننے والے لوگ ہیں ان کے, کہ اسلم ہاشم بھائی کی طول عمر کے لیے دعا کریں, اور صحت کے ساتھ, کہ ماشاءاللہ جتنے وہ ایکٹیو ہیں اس سے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عزاداری کے حوالے سے کام ہو سکے. تو یہ تو یہاں تک بات ہوئی. اور جیسے آپ نے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بات کیا, تبدیلیاں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ فاروق بھائی چیزیں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں. مقامات ابلاغ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مضبوطی آ رہی ہے. جو ہے وہ ایک ہائی آفیشلز کا جو ہے وہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ عراق دورہ ہے, اور وہ خبریں جو ہے وہ تمام چیزیں دم توڑ گئی ہیں. کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک میڈیا کے ذریعے پورٹری کیا جا رہا تھا کہ عراق کے اوپر ابھی بھی سعودی انفلوئنس ہے یا امریکی انفلوئنس ہے. وہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا استقبال ہوا. انہوں نے جا کے شہید قاسم سلیمانی کی فاتح خوانی کرائی, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں, یہ سارے معاملات ہیں. تو اس میں بہت زیادہ تبدیلی ہے. سعودی عرب سے بھی خبر ہے کہ شاہ سلمان جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گئے, مگر وہاں سے چونکہ
چیزوں کو پبلک نہیں کیا جاتا، فوراً چھپایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پتے کے اندر سوجن تھی، اس کا چیک اپ ہے، مگر آئندہ معاملات کیا ہیں؟ اب کس وقت محمد بن سلمان حقیقی طور پر بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں، کس کو اپنا ولی عہد بناتے ہیں، معاملات کیا ہے، یہاں پر بڑی حساسیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ یہاں پر معاملات جو ہے وہ اچانک بگڑ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کال تھی، شاید وہ ہولڈ پہ خود ہی چلے گئے۔ اور مصطفی بھائی وہ جو ہمارا ایز اے پاکستانی تھوڑا ایک شکوہ گلا بھی ہوتا تھا چابہار کے معاملے میں، تو وہ بھی خلاصی ہوگی، اس میں بھی شاید آپ نے پروگرام بھی کیا اس پہ، لیکن بالکل دیکھیں یہ بھی کافی جو اپڈیٹ ہیں۔ جی ہم شروع سے کہتے چلے آئیں گے، صدر اسلام سے اگر آپ دیکھیں جو پہلی حکومت قائم ہوئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود ان کی رہنمائی میں تھی، تو کیا اس کے اندر انہوں نے کسی اور گروپس کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے سے کوئی روکا ہے، کوئی معاہدہ کرنے سے روکا ہے؟ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اگر چابہار پر ہندوستان کا انٹرسٹ تھا تو اس میں ایران کا بھی انٹرسٹ تھا، اور وہ ایران کی سرزمین میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی سرزمین میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لوگ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ابھی دنیا نے دیکھ لیا کہ جہاں پر جب بات آئی اور جب سے آیت اللہ خامنئی نے کشمیر کے معاملے میں اسٹینڈ لیا ہے، جب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ وہ اس چیز کو محتمل نہیں کر سکے، اس کا تحمل نہیں کر سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلم دنیا سے جس طرح سے OIC سے کوئی آواز نہیں مضبوط آئی ہے، عرب ممالک خاموش ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالنا ہے، ایران چابہار کی وجہ سے نہیں بولے گا، مگر ایران نے اصولی موقف لیا اور ڈٹ کے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کی، تو وہاں سے جو ہے وہ تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے، اور اب الحمدللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور کچھ پاکستان کی خبریں تو ہیں ہی، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک کال لے کے اور اس کے بعد پھر جو دعاؤں کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں لرن کرنا چاہیے۔ ایک تو اسلم بھائی نے خود جو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اتنی آزمائش ڈالتا ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے، تو الحمدللہ انہوں نے وہ جرت مندی کے ساتھ اس کا سامنا بھی کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر منڈی والدین سے بول رہے ہو؟ جی جی صابر حسین شاہ صاحب، مہربانی مہربانی گل کرو جی، لائیو ہو تسی سر۔ وعلیکم فروخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی صابر صاحب ٹی وی تو نہ سنو، گل کرو سر۔ بھائی فروخ صاحب میری کہانی سننی ہے۔ جی جی میری بات سنیں۔ جی جی میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ پاک اس نے جنت سے نصیب کرے۔ مکان بنایا تھا، اس نے پیر پر 50 فٹ پہ پیٹھوں کا نشان بنایا تھا۔ جب اس نے راتی نشان کی لاٹیں جگائی، پڑوسن کہتی ہے آج تو نے نشان لایا تو کل کچھ مجلس کراؤ گے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج راتی مجلس ہوگا جی، نشان نہ اپنا پیوزا لایا تو اپنا پیوزا لا رہا ہے۔ رات کو کاری جان والی غریب کا پہنچ گئے، انہوں نے مجلس پڑھی، ایسی مومنہ تھی کہ اس سے رات کا شاید ہی کوئی مومن ہوئے، شیر دل خاتون تھی۔ اللہ انہوں نے جنت کا ہماری اولاد کو نہیں ہے، وہ صرف آل محمد پہ جان قربان کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یقیناً جی، یقیناً صابر حسین شاہ صاحب، اللہ آپ کو صبر دے اور ماں جی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ محب تھیں اہل بیت علیہ السلام کی، تو یہ یقیناً ان کی بخشش کا سماں ہوگا۔ تو مصطفی بھائی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم اس وقت گھر میں ہے یا نہیں، اور اسپتال میں نہیں گئے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو اس چیز کا ہمیں کیا ایک فائدہ اٹھانا چاہیے نا، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ایک تو شکر کریں، اور پھر احکامات کو فالو کرنے میں یہ ٹائم گزاریں، اس کو ایزی نہ لیں، بلگرامی صاحب جو کہا کرتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں میں نے یہی سوال جو ہے وہ ابھی اسلم ہاشم بھائی سے بھی کیا، کہ کیونکہ انہوں نے اسپین کو برداشت کیا ہے اور اس کو شکست دی ہے، اور ان تمام جو مراحل ہیں ان کو عبور کیا ہے، کہ کس طرح سے ٹیمپریچر ہوتا ہے، کس طرح سے وینٹیلیٹر وغیرہ، اور اس کے بعد کمزوری، کس طرح سے تمام معاملات جو وہ باقاعدہ ان تمام چیزوں کو فیس کیے ہوئے، تو جو ان کی رائے ہوگی
وہ دوسرے لوگوں پر ایون جو ماہرین بھی ہیں اس پر بھی مقدم ہوگی، کیونکہ وہ اس کو فیل کر کے آ رہے ہیں، ان کو تمام چیزوں کو وہ ان بیریئرز کو کراس کر کے آ رہے ہیں. تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ لائٹ نہ لیں، دیکھیں احتیاط کرنا ہمارا کام ہے. جس طرح سے ہمارے جو شیعہ قیادت ہے، جو ہمارے مرجع الزام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتباع کہہ رہے ہیں، جو طبیب کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اب اس کو فالو کریں. اب اس کے بعد کس کو وائرس لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ تمام چیزیں خدا کی مرضی سے ہوتی ہیں. جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہماری مسئولیت ہے، وہ ہم نے انجام دینی ہے. ہم یہ کہیں گے نہیں جی اللہ بچا لے گا، ہم نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈال دیں، تو یہ بھی بات غلط ہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم نے انجام دینا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک کالر تھے، ان کی کال ڈراپ ہوئی، لیکن صحیح آپ نے فرمایا. اور ابھی دوبارہ عید کی آمد ہے، اس میں جو پاکستان میں اور اب یہاں پہ تھوڑا سا زور ٹوٹا ہے، لیکن جب سے اب لاک ڈاؤن میں تھوڑی ایزنگ ہوئی ہے تو اب یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے کہ اللہ نہ کرے دوبارہ وہ پیک واپس آئے. پھر ونٹر کہا جا رہا ہے بڑا کریٹیکل ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی، کیونکہ ایک سوچا نہیں تھا کہ یہ سیناریو بنے گا، یہ سچویشن آئے گی، لیکن جب آئی ہے تو پھر اس کے مطابق ہی تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا ہے. وہ رہن سہن جب آپ نے اپنایا تو پھر نقصان ہوگا ہم سب کا، اگر وہی اسی ڈگر پہ اگر ہم چلتے رہے. جی، انسان کو پروردگار نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کے انوائرمنٹ میں، ہر طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی بخوبی صلاحیت رکھتا ہے. اب اتنے سارے دن اس مرض کے ساتھ گزارے ہیں، اس وبا کے ساتھ گزارے ہیں، تو اب لوگوں کو اس حساب سے جینا آ گیا ہے کہ کتنی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، لوگوں کو حگ نہیں کرنا ہے، جو ہے وہ ہینڈ شیک نہیں کرنا ہے، ملانے نہیں ہے ہاتھ، قریب نہیں جانا، اور کس طرح سے جو ہے وہ سینیٹائزر آپ کے پاس ہوں، آپ نے کن چیزوں کو چھوا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے کچھ چیز کو چھو کے ہاتھ منہ پہ تو نہیں لگایا، ناک پہ تو نہیں لگایا، آنکھوں کو تو نہیں مل لیا. تو ان تمام چیزوں کو کس طرح سے گھر آنا ہے تو کپڑوں کو کس طرح چینج کرنا ہے، بچوں کو اپنے سے دور رکھنا ہے جب تک آپ بات نہ لے لیں. یہ تمام چیزیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کے لیے کافی ہے. اس پہ میڈیا نے بہت اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا ہے. تمام چیزیں لوگوں کو معلوم ہے، بس اس کے اوپر جتنی احتیاط کریں گے آپ اس سے محفوظ رہیں گے. کیونکہ ایک نظر نہ آنے والی شے ہے نا فاروق بھائی، ایک چیز نظر آ رہی ہو تو آپ اس سے فرار اختیار کر سکتے ہیں. ایک چیز نظر انسانی آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر ہے. تو اس کے لیے جو احتیاط کی عادت بھی ہو چکی ہے اب ہمیں، اور احتیاط بتائی بھی گئی ہے، تو اس کو کنٹینیو کریں. بس خدا سب کو محفوظ رکھ کے یہی دعا کی جا سکتی ہے، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے. بالکل صحیح. لا یامین کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرانس سے محمد نواز آپ کا بھائی عرض کر رہا ہے. جی نواز بٹ صاحب، بہت شکریہ صاحب. محمد نواز بٹ غائب نہ ہو جائے بٹ. جی 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 نہیں جی بٹ صاحب. اچھا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے میں دعا کروں گا، اور آپ بھی کریں، سبھی دعا کریں گے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جو بھی فوت ہوئے آج. تو بات جو ہے کہ آج آغا بھائی تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی اور آپ بڑے بھائی. اور تھوڑا سا زیادہ دوں گا میں مشکلات پر بھی، اور اس کے ساتھ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ دعاؤں کا اثر، یہی لکھا ہوا ہے نا؟ جی بالکل، جی بالکل. تو وطن عزیز میں سیاسی صورتحال تسلی بخش ہے اور اطمینان بخش ہے الحمدللہ. اچھا. سیاسی پارٹیوں کے لیڈران ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، یہ عام بات ہے. ان کی لچھے دار تقاریر اور بیانات کی آڑ میں غریب عوام کو بیوقوف بنانے میں امتن گوش ہیں. صحیح ہے. ماضی اور حال کے لیڈران کا بس ایک ہی منشور ہے. صحیح ہے. پتہ نہیں ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا، عوام کے لیے کیا کروں گا. کہ اقتدار اور صرف اقتدار ان کا یہ منشور ہے. ان کو غریبوں کی حالت زار سے کوئی واسطہ نہیں. کوئی مذہب کی آڑ میں، کوئی مسلک کی آڑ میں، کوئی مقبوضہ جموں کشمیر کی مسئلے کی آڑ میں ان کو سبز باغ دکھا کر اتصال کرنے میں مصروف ہے، مشغول ہے. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ دعاؤں کا جہاں تک اپنے ٹاپک کے بہت بڑا ٹاپک ہے، تو بہت لمبی چوڑی بات ہوئی، شارٹ اینڈ سویٹ بات کرتا ہوں میں فاروق بھائی. کہ دعائیں ہماری کبھی قبول نہیں ہو سکتی، میں بھی اس میں شامل ہوں. کبھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نیک انسان جو ہے بے ضرر اور اللہ کا ولی وہی کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کا حق کھانا، ہر چیز میں بلاوٹ، ہر چیز میں فراڈ، ہر چیز میں کرپشن، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ بالکل. ماں باپ کا ادب نہیں، والدین کا ادب نہیں،
رشتے داروں سے رشتے توڑ دیے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ صحیح صحیح صحیح. بس میں یہی شارٹ چلیں جی, بہت شکریہ بٹ صاحب. جب ہم بہت اچھی بات کا خیال رکھتے ہوئے اس کی پاسداری کریں گے. بہت اچھی بات جی, بہت اچھی بات بٹ صاحب. اور وہی نا کہ کنڈیشنز یا وہ شرائط دیکھنی چاہیے کہ کیوں قبول نہیں ہو رہی, اور جب تک وہ قبول نہیں ہو رہی ایک آغاز اور بھی کرنا چاہیے کہ اپنی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی کسی سے دعا لینے کے لیے کچھ ایسے کام کریں, کیونکہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے. جب کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. انہوں نے بہت عمدہ بات کی ہے فاروق بھائی, اور اس نقطے کو ہمیں واپس جانا چاہیے اور اس کو پک کرنا چاہیے. بہت عمدہ نقطہ یہ دے کر گئے کہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی اس کے اسباب, علل اسباب کو دیکھنا چاہیے. اس کے اندر جو مال حرام کی وجہ سے, دیکھیں امام حسین السلام نے اس کے اوپر واضح روز عاشوراء اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے, اور آپ نے واشواف الفاظ میں یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو, مجھے جانتے بھی ہو, میرا رشتہ رسول اللہ سے بھی جانتے ہو, میری مقام و منزلت میری اپنی وہ بھی تم جانتے ہو, مگر تم میرے قتل کے اوپر آمادہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے حرام پڑا ہوا ہے, یہ مال حرام ہے جو تمہیں جو ہے وہ حق کی طرف آنے نہیں دے رہا. تو مال حرام کو لائٹ لے لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سب چلتا ہے, ہمارے یہاں اس کے نام رکھے گئے, اوپر کی آمدنی اور یہ مٹھائی کے پیسے, یہ جو یہ مٹھائی کے پیسے ہوتے ہیں اور یہ اوپر کی آمدنی ہوتی ہے, اس کو سید الشہداء نے صاف صاف مال حرام کا ہے اور اپنی سے خود سے دور ہونے کا سبب قرار دیا ہے. تو کتنی خطرناک چیز ہے یہ. بہت اچھی بات جو ہے نا بٹ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے. دعا قبول اسی لیے ہی نہیں ہوتی کہ ہماری جو انکم ہے تو اس کے اندر ہم اس کے اندر وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے, مخلوط ہو جاتی ہے حرام کے ساتھ. اس طرف توجہ دینی چاہیے. صحیح بات ہے. اور بس یہی ہے نا کہ ایک کالر ہیں, لیکن شیطان ایسا ہمیں جھانسے میں رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مال بناؤ اپنا, اور اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا آپ خیرات کر دو, اور یا حج پہ چلے جاؤ, زیارات پہ چلا جاؤ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ ساری دونوں چیزیں کیسے چلیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب, علی بھائی, دونوں بھائی ہیں, بڑے پیارے ہیں جی, مہربانی, بہت اچھا کام کریں. تو سب سے پہلے ہزار تعزیت میرا دوست, میرا کلاس فیلو, میرا بہت ہی پیارا ندیم جی, وہ روپیال ہوٹل میرج ہال جو گرا ہے ٹھیک ہے وہاں پر, وہ میرا کلاس فیلو تھا, بہت پیارا تھا, بہت محنت کی, انگلینڈ میں بھی, پاکستان میں بھی, عوام کی بھی خدمت, ساتھ ساتھ تو جوان سال اس کا بچہ بھی. تو ہزار تعزیت میں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہزار تعزیت کریں اس کے لیے, اور دعائیں مغفرت بھی کریں. اللہ درجات. تو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, آپ امن و امان کے لیے بھی, تعمیر و ترقی کے لیے بھی ہر دم کوشاں رہتے ہیں, ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے بھی ایک اچھا پیغام پہنچا رہے ہیں, پوری دنیا میں جا رہا ہے, ملت اسلامیہ تک نہیں جا رہا, جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے بہت اچھا پیغام جا رہا ہے. بڑی مہربانی. بیماروں کے لیے دعائیں بھی, اور مطلب جدوجہد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اللہ کرے. میں اس ٹیلی ویژن چینل کے تمام بہت شکریہ, بہت شکریہ محترم, بہت شکریہ. اور مصیب بھائی یہ بڑا انہوں نے ایک دل ہلا دینے والی ایک خبر ہم نے بھی سنی. میرپور آزاد کشمیر میں شادی حال تھا, اور 2-3 منزلہ وہ حال, اور اس میں جیسے اعجاز صاحب انہوں نے بتایا وہ ہلاک ہو گئے, ان کے بیٹے جماعت سال. تو دیکھیں موت جو ہے آپ کو کہاں آپ کو آ لے گی, پکڑ لے گی, آپ کو پتہ ہی نہیں, یا کوئی بیماری نہیں ہے, یا آپ کے لیے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ میں اتنے سال کا ہوں گا. اور جب خدا نخواستہ موت نے آپ کو آ لیا اور آپ کے پیٹ میں حرام ہے, آپ کا بینک بیلنسز حرام مال سے, ایک دوسرے کے کرپشن, غبن, ڈاکے, چوریوں سے بھرا ہوا ہے, تو موت نے آپ کو پکڑ لیا. اور کسی وقت بھی دیکھیں اتنا کوئی زلزلہ نہیں آیا ان دنوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں, بس ایک اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے جو لوگ اس میں شہید ہوئے. لیکن ہم سب کے لیے کوئی بیمار ہو رہا ہے, کوئی ہلاک ہو رہا ہے, کوئی حادثے کے شکار ہو رہا ہے, یہ ہمارے لیے ایک میسج ہوتا ہے ضرور کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم موت کو یاد کریں کہ نہیں. جی جی, لوگوں کی غفلت کو برطرف کرنے کے لیے اگر وہ ہدایت کو پانا چاہتے ہیں, صراط مستقیم کو سمجھنا چاہتے ہیں, اللہ کے راستوں کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کا جو خط اور اس کا طریقہ ہے, جو ان کی بتائی ہوئی جو مشعل راہ ہے, اس کو اگر وہ پانا چاہتے ہیں, تو ان تمام واقعات کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے درس عبرت ہوتا ہے کہ انسان تیری زندگی کے
گھڑیوں کا کچھ نہیں پتا کہ کس وقت تیری زندگی کی شام کہاں پہ ہو جائے. تو انسان کو جو ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف ہر لحظے متوجہ رہنا چاہیے. مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رہے، پروردگار خود ہی اس کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو اس نے جانے انجانے میں کی ہوتی ہیں، وہ رحیم کریم ہے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ جو سب سے بڑی چیز ہے حقوق العباد ہیں. ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے افکار سے، ہمارے ایکشن سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، خواہ اس کا مذہب، اس کے رنگ، اس کے کاسٹ، اس کی نسل، کچھ بھی ہو. جو انسان ہے، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اذیت نہیں دینی چاہیے. وہی لوگ کامیاب ہیں. مولا نے فرمایا جو چوٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. یہ تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے انسان کو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور دیکھیں نا، وہ ایک بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں گھروں کے گھر اجڑ گئے، بہت ایک دنیا کی اللہ ایک اکبر. کائے پلٹ جاتی انسان کی، خاندانوں کی. لیکن اگر ہم اثر نہیں کر رہے تو اس کے لیے تو پھر اب کیا اس سے بڑی نشانی ہو یا کیا ہمارے لیے جھٹکا ہو کہ ہم واپس پلٹ آئیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا، توفیق بول رہا ہوں باندی سے. جی آپ کیسے ہے بھیا؟ جی مہربانی، بہت شکریہ، آپ کی دعائیں. الحمدللہ. میں بولنا چاہتا ہوں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونگ ٹائم وہ بھی خدا کی بات کرتا تھا. بعد میں جب میسج آیا خدا سے، جبرائیل علیہ السلام نے سب کچھ قرآن نازل ہوا، بعد میں ان کو پتا چلا وہ گاڈ میسنجر ہے. تو وہ بھی انسان تھا. تو ہم کو کسی کو سوچنا نہیں ہے اس دھرتی پر، کسی کو سوچنا نہیں اس دھرتی پر. قرآن مجید ہے، اللہ کا بات ہے، یہ خدا کا وعد ہے. ہم کو معلوم ہے ابھی موٹان یار سے بھیا کسی کو ڈرو موت بھیا، اللہ کو تو ایون دیس کنٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. تھینک یو بھائی، تھینک یو بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو دعاؤں کا اثر یہ ٹاپک بھی ہے اور حالات حاضرہ. اور دیکھ لینا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمان پچھلے دنوں پروگرام میں علامہ صاحب شیئر کر رہے تھے کہ مولا رضا علیہ السلام کہی کہ اگر آپ نے دنیا کی پلاننگ کرنی ہے تو آپ ایسی پلاننگ کریں کہ آپ نے سدا اسی میں رہنا ہے، اور اگر آپ نے آخرت کی فکر کرنی ہے تو ایسی فکر کریں کہ کل ہی آپ کو ادھر جواب دینا ہے. دیکھیں کیسا ایک توازن رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. اور دونوں اطراف میں ہمیں اس دنیا کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہم جانور کی طرح یا ایک بس بے اسی میں ہی گزار دے سب کچھ، بالکل، اور اتنی غفلت بھی نہ ہو کہ کہیں جانا ہے حساب دینا اس غفلت میں جائے، اس کا احساس ہی نہ ہو. انسان ڈرتا تو ہے، انسان ڈرتا تو ہے. دیکھیں کوئی بھی انسان جو کہ ایمان لے کر آیا ہے اور روز حشر کے اوپر اس کا ایمان ہے، اس کا برزخ کے اوپر ایمان ہے، قبر کے اندر سوال و جواب پہ اس کا ایمان ہے، اندر کہیں نہ کہیں اس کے خوف ہے. اس کو یہ مسئولیت کا بھی احساس ہے کہ جو اس نے انجام دینی ہے اور اس سے پوچھا جائے گا. مگر یہ غفلت ہے کہ وہ سوچتا ہے آج نہیں کل توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی تھوڑا کچھ عرصے اور بعد توبہ کر لیں گے. یہ فیل جو ہے بڑا سخت جان کو آ گیا ہے، اس کو عادت بڑی سخت ہے، دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے. یہ جو ہے نا کر دیں گے، یہ شیطانی سگنل ہے. یہاں سے انسان کے ارادوں کو وہ ضعیف کرتا ہے اور وہ پھر کبھی نہیں ہو پاتا، اور نہیں پتا کہ کس وقت انسان کو جانا پڑ جائے اور یہ تمام چیزیں، یہ باب جو ہے وہ باب توبہ بند ہو جائے. تو ان تمام چیزوں میں اجلت کرنی چاہیے. جو کرنا ہے اس کو کر گزرو. جس چیز کو خدا نے روکا اس سے رک جاؤ، جس کو اس نے اجازت دی ہے اس کو انجام دو. تو اس میں جو ہے وہ یہ ان شیطانی سگنلوں کو جو کہ سامنے سے منع نہیں کر رہے ہوتے، توبہ کی طرف رکھتے ہیں مگر ڈیلے کرتے ہیں کہ اس کو اس بیچ اسنا میں موت آ جائے، ہمارا کام بن جائے، ہم نے بہکا دیا آدمی کو. تو وہ یہ شیطانی سگنل ہوتے ہیں. اور مصطفی بھائی اس میں دیکھیں بعض اوقات اس دنیا میں جب دھوکے بازی ہے یا فراڈ ہے، یا جیسے ہم کسی بھی لبادے میں اوڑھ کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں، وہ بڑا آسان ہوگا. وہ بہت آسان ہے. آپ دن کی ڈیوٹی دیں 8 گھنٹے کی یا مزدوری کریں اور پھر حلال روزی کمائے، وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑا ایک ٹاسک بھاری ہے. اور جو ایک دیکھیں گناہ میں اسی لیے ایک لذت سی رکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے اوپر روک لگائی ہوئی ہے. روزہ اسی لیے ہمیں فرض کیا گیا نا کہ آپ حلال جو چیزیں ہیں وہ افعال نہیں کر سکتے، تو پھر جب آپ کے لیے آسانی ہو، آپ جب حرام کی طرف جائیں تو پھر آپ تھوڑا رکنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ شیطان جو ہے دو کیٹیگری کے لوگ ہیں.
اس میں بھی دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے, دنیاوی سٹیٹس تباہ ہو جائے گا, لوگوں میں نام ختم ہو جائے گا, ایک پوزیشن تباہ ہو جائے گی. ایک کیٹیگری یہ ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اس میں سے حل شرعی نکالنا ہے. شیطان ان کو سکھا رہا ہے کہ نہیں, یہ تمہارا حق بنتا ہے, یہ تم اس کے اہل ہو, تم نے کارنامے ایسے انجام دیے ہیں, یہ تمہارا ہی حق ہے. تو وہ حل شرعی نکال کر اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں. یہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں اگر آپ اس کے اوپر غور کریں, کہ ورنہ کوئی بھی انسان بے وقوف نہیں ہے جو دو وقت کہتے ہیں نا کہ 2 وقت روٹی کھا رہا ہے, وہ بے وقوف نہیں ہے, ہر انسان جانتا ہے. مگر یہ دو کیٹیگری میں دوسری ڈیوائیڈ ہوئے کیٹیگری ہیں جو لوگ. آپ نے بتائی, ہاں, کہ ایک جواز خود سے گھڑ لینا کہ ہاں Exactly. غلط تو کرو لیکن یہ وجوہات ہیں, وہ نہیں, جیسے غلط نہیں وہ سمجھ آپ نے رہا, وہ وہ غلط نہیں سمجھ رہا, وہ غلط نہیں سمجھ رہا. وہ کہہ رہا ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں یا یہ غلط ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ میرا حق بنتا ہے, کیونکہ یہ میں مطلب یہ میرا حق ہے. تو وہ یہ حل شرعی کو ایک بہانے کو تراشنا یہ شیطان کرتا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جس سے ان چیزوں سے بھی الرٹ رہنا چاہیے. ان تمام چیزوں سے دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوتی ہیں, اس کے اعمال پاکیزہ نہیں رہتے, اس کا نفس کی طہارت ختم ہو جاتی ہے, اس کے دل کی جلا ختم ہو جاتی ہے, اس کا قلب تاریکی میں جانا شروع ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو باقاعدہ جو علم عرفان کے علماء ہیں اور جو علماء اخلاق ہیں, ان کے اگر ان کو آپ ان کے دروس سنیں تو ان تمام چیزوں کو صاف صاف بیان کیا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آسمان سے سن کے کوئی آیا ہے, یہ سب اسی زمین پہ بات ہوتی ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. مصطفی بھائی اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں یا اگر آپ رخصت ہونا چاہیں تو جو جیسا آپ چاہیں. بالکل 2 منٹ تقریباً میں ابھی ہوں آپ کے ساتھ, بالکل 2-3 ٹھیک ہے. منٹ ہوں. تو بالکل صحیح ہے, بہت اچھی بات کہ خود سے جواز یہ بنا لینا یا ایک اندر ہی سے وہ شیطان کا دیکھیں نا, مختلف حربے وہ استعمال کرتا ہے, مختلف جو اس میں آپ کو ایکسکیوزز جو ہیں وہ تراشنے کے لیے وہ آپ کو ایک نئی نئی ٹرکس بتاتا ہے. جیسے رشوت کا بالکل, نام وہ کہہ دیا تحفہ ہے تحفہ, مٹھائی, یا بخشش ہے یا مٹھائی ہے. تو یہ دیکھ لیں, یہ مٹھائی شٹائی تو کچھ نہیں, آپ کسی کا کام مطلب کر رہے ہیں کوئی ناجائز, کئی تو اس لاکھ کے روپے آپ کی پیسے لے مٹھائی رہے ہیں. کھائے گا. ہاں نہیں, مطلب کئی ہاں لاکھ روپے لے رہے ہیں مٹھائی کہہ کے, کوئی کئی لاکھ روپے کی کوئی سویٹ کھاتا ہے, تو خود سوچے نا, ہاں مگر اس کا ایک نام رکھ دیا اور اس جی. میں خوش ہیں لوگ. یہ تمام چیزیں دیکھیں, یہ بلکہ ایک بات کہتا ہوا جاؤں کہ شیطان کا ایکسپیرینس دیکھے انسان اور اپنا دیکھے, اس کی عمر دیکھے اور اپنا دیکھے, بالکل اس کے ایجنڈے میں اس بالکل نے جتنے لوگ نپٹائے ہیں جن کے ایمان کھا گیا وہ شخصیات دیکھے اور اپنے کو دیکھے, تو بھائی ہم تو صرف پروردگار کی بارگاہ میں پناہ ہی مانگ سکتے ہیں. ہمارا تو نہیں ہے حوصلہ کہ ہم اتنے ایکسپیرینس دشمن کے ہاں سامنے, کہ قرآن نے بار بار وہ مبین کہا ہے, کھل کے حملہ کرتا ہے, جھپ کے نہیں کرتا, وہ اس کا تجربہ بہت ہے. ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری حیثیت وہیں بنتی ہے جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اور اس سے گڑ گڑا کر اس کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. پروردگار تو ہمیں پناہ دے دے, اس ملعون سے, اس رجیم سے, اس خبیث سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں, تیری قدرت, تیری طاقت کی وجہ سے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, ورنہ ہمیں حوصلہ نہیں ہے. یہی ایک راستہ ہے اور یہی اپنانا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس اپنانے میں اگر راستے میں کوئی مشکلات بھی ہیں تو اس کو فیس کریں. وہ تو کرنا اس پڑے کے گا, لیے اگر آپ کی پریشانی بھی ہے دنیا میں تو پھر آپ اگر آخرت وہ کمانی ہے درجات تو بڑھ رہا ہے, دنیا کی تھوڑی سی پریشانی آپ افورڈ کریں. بالکل وہ تو صحیح, بہت درجات شکریہ بڑھا رہی ہے مصطفی آپ کی. بھائی, آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ, بالکل صحیح, بالکل صحیح. جزاک اللہ. تو انشاءاللہ کل آپ جو فوکس لائیں گے اپنا, اور بالکل, میں تھوڑی دیر کے لیے ناظرین کے ساتھ ہی ہوں. بہت شکریہ مصطفی بھائی, ایک بار پھر آپ نے ساتھ دیا. منڈے کے روز ساجے ہمارے ساتھ مصطفی بھائی اس وقت تک رہتے ہیں. ان سے پہلے جناب اسلم ہاشم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا ہے, اور اسی پہ ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو, ہر بندہ انفرادی, یہ اجتماعی طور پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جیسے کلاس میں کوئی ٹیچر سوال پوچھتا تھا اور کسی ایک نے جواب دے دیا تو ہم جیسے نکموں کی بھی جان چھوٹ جاتی تھی. تو ایسا ہوگا نہیں. آپ کے اوپر بھی 2 فرشتے ہیں اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے, اور اس حساب کے لیے ہماری کیا تیاری ہے یہ ضرور سوچتے رہنا چاہیے. اہل بیت ٹی وی پہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے, اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہی علماء کرام ہمیں یہی دے رہے ہیں, اور اس پیغام کو ہم کیسے لے رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں, بالکل ٹال رہے ہیں یا آدھا مان رہے ہیں. تو یہ مختلف لوگوں کے مختلف سٹیج ہیں, تو اس پر ضرور آگے شہادت کے ایام ہے مولا تقی علیہ السلام کی, تو اس پر بھی یقیناً
कल इवनिंग आर भी लाएंगे और दीगर प्रोग्राम्स भी आप देखिएगा कि क्या सीरत पाक थी आइमा मासूमीन की, अंबिया की, और किस किस मुश्किल से वो हस्तियां नहीं गुजरी जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जिनके लिए जन्नत बनाई गई। उन्होंने इस दुनिया में देखी क्या क्या मुश्किलात नहीं झेली, क्या क्या परेशानियां नहीं झेली। हम सब के लिए हमें हमें एक रोल मॉडल जो है अल्लाह ताला का एक जैसे एक हिकमत थी कि कुछ हस्तियां भेज के, ताकि हमें कोई ये ना हो कि हम कैसे किसको फॉलो करें। तो जिनको फॉलो करना है वो हस्तियां भी अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए भेजी हैं, ताकि कोई भी परेशानी कोई भी मुश्किल हो तो ये ना हम कह सके कि ये परेशानी ये मुश्किल हम पे ही आई है, किसी और पे नहीं आई। तो ये सब हमें करबला से दर्स मिलता है, मासूमीन की हयात से दर्स मिलता है। आते हैं कुछ थोड़ी सी अपडेट्स हैं जो करंट अफेयर्स से मुतालिक। इंशाल्लाह बुध को या उससे अगले दिन जो है करंट अफेयर्स पे भी प्रोग्राम करेंगे। एक तो अपोजिशन की जो कुछ हमारे यहाँ अपोजिशन जो है वो उस तरह से एक अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पा रही, क्योंकि जो दोनों बड़ी पार्टियां अपोजिशन की, नून लीग या पीपल्स पार्टी, उनकी क्यादत के ऊपर केसेस भी हैं, और पास जो उनके दो दो तीन तीन अदवार जो गुजरे हैं वो भी कोई इतने ताबनाक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान की, वो भी एक जिसे कहते हैं कि उनको भी इतना गर्दन गर्दन पानी जो है तकरीबन उन तक पहुंच चुका है। डिलीवरेंस के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से उनके ऊपर सवालात किए जा रहे हैं, और इमरान खान साहब तो वो काम कर रहे हैं जो भी उनको तकरीर आप पुरानी उठा के देख लें वो माशाल्लाह उससे उलट ही कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो एक तो बिजली वैसे ही महंगी है, लेकिन बिजली बिलों के अंदर जो आपको याद होगा 35 रुपए पीटीवी की फीस जो है वो डाली गई थी। अब इमरान खान हुकूमत उसे बढ़ा के 100 रुपए कर रही है, और इवन फवाद चौधरी साहब एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि ऐसा होना नहीं चाहिए, काबीना कोई इस किस्म के पैसे जो है वो अवाम पे ठोंस नहीं सकती, इसके लिए बाकायदा एक बिल पेश करना चाहिए बजट में, और उसके बाद फिर कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद ऐसे इकदाम होने चाहिए। लेकिन कौन है जो वहां पर कोई पूछने वाला हो किसी को। पेट्रोल की जब कीमतें कम हुई, बिल्कुल नापैद हो गया, जब बढ़ गई तो सब आपको याद है कि वो तेल कहाँ से निकल आया, हर घर घर से तेल बरामद हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत से काम होने को हैं। आज 20 जुलाई है, आपको याद होगा 25 जुलाई 2018 को या इन दिनों जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, चले अपनी बात कर ले, 20 जुलाई 2018 को अगर कोई मैं अपना प्रोग्राम पुराना देखो यूट्यूब पे या उस इन इलेक्शन से 2-4 दिन पहले का देख लूं, तो कितने एक ऑप्टिमिज्म था हम सब में, और एक उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान तब्दील होने जा रहा है। और जो ये एक उम्मीद अपने दिल में यहां से बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी गए थे पीटीआई को सपोर्ट करने, जो अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो सपोर्ट है, वो काफी उसमें झटका लगा है। काफी लोग जो हैं अब वो मायूसी की तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ जबानी कलामी पकड़ धकड़ से ये मामला नहीं होगा, इसके लिए अमली तौर पे कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, अमली तौर पे आपको कुछ ऐसी स्कीमें डालनी पड़ेंगी। अब कोरोना वायरस में अगर आपने एक खानदान को 12,500 दे भी दिए, तो वो 12,000 का आप बताएं वो क्या है या क्या मिल सकेगा वहां पे। तो ये बहुत से इकदाम इमरान खान के लिए इस वक्त चैलेंज है। लेकिन कल परसों जब लाहौर आए तो उन्होंने ये भी कह दिया कि बुज़दार साहब ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या कहा जा सकता है इमरान खान की हुकूमत से मुतालिक, ये उनके नाकदीन बार बार उनको याद दिला रहे हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि टीवी कम देखा करे और सिर्फ ड्रामे देखा करे। कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आ सकते हैं। तो खान साहब के एक तो फिर कुछ मशीर जो थे, स्पेशल असिस्टेंट जो वजीर आजम साहब के थे, उनकी जायदादों का भी, और डुअल नेशनलिटी का या कुछ के जो ग्रीन कार्ड्स हैं उन पर भी बहस हो रही थी। और उसमें भी दोबारा इमरान खान की तकरीरें लोग चला रहे हैं कि पहले देखिए इमरान खान क्या कहते थे कि कोई भी मुल्क की खिदमत करने के लिए आएगा तो उसको ये चाहिए कि वो अपनी कश्तियां जला के आए, और इसकी पीछे किसी भी बैरून मुल्क उसकी कोई जायदाद कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ताकि वो फोकस करे पाकिस्तान के ऊपर। और ऐसा ना हो कि शौकत अजीज, मोइन कुरैशी या दीगर की तरह वो आए हुकूमत करके चला जाए और फिर बाद में
अपना बोरिया बिस्तर उठाए और वो जाता बने। तो ऐसे लोगों के बारे में इमरान खान साहब खुद कह चुके, लेकिन अब जो उनके मशीरान की और तमाम जो कुछ कमेटी में जो लोग अहम तरीन ओहदों के ऊपर मौजूद हैं, उन लोगों के जब डुअल नेशनलिटी का पता चला है तो दोबारा ये बहस शुरू होगी। तो कि खान साहब आप अपने तमाम जो वादे हैं वो कब आगाज होगा कि वो अपने वादों की तकमील की तरफ पहला कदम उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। अगर मुझे आप सुन पा रहे थे दोबारा डायल कर लें। बहुत माजरत, आपकी कॉल नहीं सुन पाए, दोबारा आइए। और बात यही हो रही है कि अब कैसे एक जिसे कहा ना कि मायूसी तो गुनाह है, कुफ्र है। अपोजिशन की ये सूरत हाल है कि वो अब शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो हम सबके सामने है। इवन नून लीग की जो सियासत है वो हम सबके सामने है। मरियम साहिबा की एक पुरअसरार खामोशी चली आ रही है। वो वोट को इज्जत दो, वो एक जहाद और वो एक मुझे क्यों निकाला कैंपेन, वो भी यहाँ पे खामोश है। प्लेटलेट्स की कोई गिनती नहीं हो रही। एक तरफ तो ये पार्टी है, दूसरी पार्टी बिलावल साहब जिसकी लीड कर रहे हैं या जरदारी साहब हैं, उन्होंने पिछले दिनों फजल रहमान साहब से मुलाकात की है और वो कह रहे हैं कि इनको घसीट के निकाल देना चाहिए। वो क्या वजूहात है कि क्या कोई घेरा तंग हो रहा है, क्या मामला है? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बिलावल साहब जो हैं जब भी गुस्से में होते हैं तो कोई ना कोई उनको कोई फालूदे वाला, कोई पापड़ वाला, कोई उजैर बलोच, इस किस्म की जो मामलात हैं, इस वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं। कॉल लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फिर कॉल ड्रॉप हो गई। मोहतरम, आप जो भी हैं आप दोबारा आ सकते हैं। आप जब कॉल मिलाएं तो फिर मैं चले पहले ही कोशिश करूंगा आपकी कॉल मिलते ही आपको। अब कॉल आ रही है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी जी। जी जी, बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा टॉपिक भाई, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आज का आपने। जी जी, वैसे भी माशाल्लाह बेहतरीन टॉपिक आप चूज करके लेते हैं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया आज का टॉपिक देखकर कि दुआओं का असर। जी जी, तो ये जनाब चंद लोगों की दुआएं ही हैं जिसकी वजह से ये निजाम कुदरत चल रहा है। वरना अगर मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहां जाकर देखा है कि किस किस तरह की बुराइयां वहां हैं जनाब। सही बात, कोई काम पैसों के बगैर होता ही नहीं है कि अपने फरूख साहब। सही बात, गरीब आदमी जो है वो किसका रह गया है, बस रोना आता है। यहाँ की मैं यूरोप की बात नहीं करता जहाँ कोकला की यहाँ कमी है, लेकिन चलो इंसानियत तो कम से कम है तो यहाँ जी। बिल्कुल हकीकत है जी। तो बस मैं तो मेरा तो पक्का यकीन है कि कुछ दुआएं हैं लोगों की, अल्लाह के मोहरस बंदों की, जिससे ये पाकिस्तान जैसे गरीब कंट्रों का निजाम चल रहा है जनाब। सही बात, सही बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल है। जी इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखे। प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया। यकीनन पाकिस्तान अभी अगले महीने जश्न आज़ादी भी हम मनाएंगे और 70-73 सालों से जब ये चल रहा है तो यकीनन चलाने वालों ने इसको बर्बाद करने की कोई कसर छोड़ी नहीं है। चाहे एक नई फिर बहस शुरू हो जाती है, कोई मुशर्रफ की हमायती हैं, कोई पार्टी के हमायती हैं, किसी का भुट्टो जिंदा है, किसी का कायद जो है उस पर बड़े जुल्म हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। अगर चलाना चाहते पाकिस्तान को तो कायदे आजम बेहतरीन असूल देकर गए थे कैसे चलना चाहिए। लेकिन ये दुआओं ही का असर है या उन शोहदा के खून का असर है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाते हुए और फिर पाकिस्तान की दिफा में अपना खून पेश किया। इसी वजह से पाकिस्तान अभी तक कायम दायम है और हमें मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला बार बार ऐसी कौमों को कम बैक करने का भी मौका देता है। बहैसियत कौम भी मौका देता है और इंडिविजुअली भी या इंफरादी तौर पे भी हर इंसान को भी ये मौका देता है। तो ये हम पे है कि क्या इसी तरह से हमने अपना निज़ाम चलाते रहना है, अपना इक़्तिदार उसके हसूल के लिए। आप देखें हमारे यहाँ सियासत देखें, एक मौका था कि जानी दुश्मन थे, नीचे सपोर्टर्स तक की लड़ाइयाँ होती थी कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या नून लीग जो एक होता था, एक तसादम की फजा होती थी। कई लोग मारे भी जा चुके इस नफरत में, लेकिन जब बड़े सियासतदानों का जी चाहा तो उस वक्त मिसाक जमहूरियत हो गया। कातिल लीग वाले नायब वजीर आजम बन गए। इन दिनों ये सूरत हाल है, वही कातिल लीग उस एक इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नजर में
पंजाब के सबसे बड़े डाकू वो कहा करते थे, लेकिन आज वो एक एलआई हैं और पंजाब के स्पीकर भी हैं, और कहा जाता है कि बुजदार से ज्यादा वहां पे इफेक्टिव हैं। तो हमारे यहाँ जो सियासत है वो स्वाय नफरत की सियासत के, हमारे बड़े सियासतदानों, उनके पास कोई एजेंडाज नहीं है, उनके मंशूर होंगे अपनी अपनी, उन्होंने जमातों के मंशूर बनाए हुए हैं कि, और मंशूर अगर आप पढ़ें तो हो सकता है लेबर पार्टी से या कंजर्वेटिव पार्टी से आपको हमारी वहां पर जो पार्टियों का रिटन मंशूर है वो बड़ा बेहतर लगे, लेकिन वहां पर यह है कि शायद अमल उसमें से 0.001% भी नहीं होता होगा। तो ये किताबी काम रह जाता है मंशूर, या लोगों के लिए एक नारे रह जाता है। अब जो पीटीआई का हमने देखा है, अफसोस की बात भी यही है कि जो उन्होंने नारे दिए थे वो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे, वो क्या मजबूरी है। एक तो ये उनके लिए एक होना चाहिए इमरान खान के लिए कि अगर उनके पास वो अख्तियारात नहीं है, वो मजबूर हैं, तो फिर ऐसी जलालत कमाने का फायदा कोई नहीं है, वो आराम से बाइज्जत आए। और फिर अगर वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं और इतना ही जो उनकी खामोशी है, जो उनके यू टर्न पे यू टर्न जो ले रहे हैं, और इस पर अगर वो खुश हैं, तो फिर एक किस्म की वो एक जुर्म में वो भी शरीक हो रहे हैं, क्योंकि ये जुर्म में एक शमूलियत का ही एक किस्म का एक हिस्सा है आपका, कि अगर आपके पास अख्तियारात हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो ये आपके सामने जो इतनी जायदादें लोगों की, आपकी अपने वुज़रा की, मशीरों की निकली हैं, तो कोई पूछ सकता है उनसे कि ये सारे जो लोग हैं, अब इनके साल के बाद इनके क्या साथे होंगे, या 2 साल के बाद जब इनसे वजारत ली जाएगी तो क्या होगा। अभी पिछले दिनों एक केपीके में जो वजीर, नामी वजीर था उनका, अजमल वजीर, वो एक सौदाबाजी तय कर रहे थे एक इश्तिहारी कंपनी से। तो आप देख लें कि अभी तो ये जीरो से इन्होंने शुरू किया, वो जो पहले वाले थे वो माहिर थे, उन्होंने सब कुछ एक प्रॉपर अंदाज से काम किया, और ये जो है यानी पीटीआई या इस वक्त जो हुकूमत में है, उनको शायद चोरी भी करना नहीं सही मानों में आ रही, उनके हर चीज जो है वो फौरी पकड़ में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुल्क पाकिस्तान में सबको मिलकर काम करना है, चाहे अपोजिशन वाले हैं चाहे गवर्नमेंट वाले। सच्ची बात, सिर्फ हुकूमत ही की जिम्मेदारी नहीं है, सच्ची बात। चोरी इस्तेकाम भी चाहिए। देखे हिस्ट्री है, 3.5 साल बाद हटाओ, गिराओ, जलाओ, ये वो सियासत नहीं थी, वो फसादात ही थे। तो अब ये जो खामोशी अपोजिशन की तरफ से, ये पाकिस्तान में जमहूरी अकदार को परवान चढ़ा रही है। मैं तो चाहता हूँ जैसा भी है इमरान खान साहब जैसे भी इलेक्शन होकर आए, अब वो 5 साल अपने पूरे करें। आइन ये भी कहता है ना कि एक वज़ीर आज़म अगर जिंदा रहता है तो अपनी मुद्दत मैंडेट 5 साल पूरे करे। 3-4 आदमी रल कर जो है डिस्क्वालीफाइड करते, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दिल्ला बचा। ठीक ठीक, बिल्कुल सही जी, आपका पॉइंट आया। लेकिन हमारे यहाँ देखें एक मजाज ही ऐसा है ना लोगों का, कि जब साल 2 साल इससे पहले जब असम्बलियां टूटती थी लेट 90s में, या बल्कि अर्ली 90s में भी, बेनजीर साहिबा, इससे पहले नवाज शरीफ, सदर इसाक साहब असम्बली तोड़ चुके, तो जब भी ये तब्दीली आई है लोगों में एक हमारा वो क्या मजाज है, कोई वर्दी वाला है तब भी मिठाइयां बांटी गई हैं, और जो भी वजीर आजम जिसको हटाया गया है उसको एक अच्छी खासी सुना के ही, या लोगों की एक भरपूर नफरत के बाद ही उससे छुटकारा पाया गया है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि किस तरह से लोग भी तंग आ जाते हैं अगर वो फौरी, और एक इतना, या तो हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा हो कि नजर आ रहा हो। अब नैब जो है, आज उस हवाले से भी एक तफसीली फैसला आया है, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत के हवाले से जो तफसीली फैसला जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने 87 सफ़ात पे मुश्तमिल एक फैसला लिखा है, और उन्होंने सही मानों में ईंट से ईंट बचा दी नैब की। और नैब के जो एक उन्होंने शेर भी लिखा है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। यानी नैब एक ऐसा इदारा है कि सिर्फ अपने मुखालफिन को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको विद इन लिमिट रखने के लिए, थोड़ा सा अपने आप उसको कंट्रोल रखने के लिए हमने नैब देखा है। वरना ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो बड़े बड़े जो बॉक्सेस हैं आपके पास सबूतों के, या इतनी इतनी बड़ी जो आपके पास इंक्वायरीज या जीआईटी रिपोर्ट्स जो दी जाती है, वो किधर जाती है, या उसमें रेफरेंस कामयाब क्यों नहीं हो पाते।
ये वजह है कि नैब का जो जज है वो खुद ही जाके बनी गाला में, ये तो एक बंदा है ना कि जो पकड़ा गया है, इसके अलावा और कितने जजेस होंगे, कितने लोग होंगे जो ऐसे बाहरी मुखमुका कर चुके हैं। अब सोलत मिर्जा थी, इससे पहले उनको फांसी हो गई, अब उजैर बलोच हैं, बहस चल निकली जी ये जीआईटी ठीक है या ये जीआईटी ठीक है। सबसे बेहतर बताने वाले वो खुफिया इदारों के लोग थे कि जिन्होंने उन जीआईटी पे सिग्नेचर किए हुए हैं, वो बता सकते हैं कि भाई ये जीआईटी जो है वो हमने इसकी तस्दीक करते हैं और ये फलां जीआईटी जो है, चाहे वो अली जैदी साहब की हो या हुकूमत सिंध की हो, वो किसी को भी फेक करार दे के ये बहस खुद खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो करना नहीं चाहते, या क्या मजबूरी है, ऐसा ही एक दंगल बरपा रखना चाहते हैं हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, शायद बदनसीबी से, ताकि जो पाकिस्तान के सही मानों में जो कोताहियां हैं या जो गलतियां हैं उसके ऊपर कोई हाथ ना डाल सके। इस किस्म का अधूरा निजाम होगा। कोई जैसे फर्ज किया मैं अगर मंशियात का धंधा फर्ज करना चाहता हूं या कोई भी एक गलत काम करना चाहता हूं, तो मुझे थाने में जो एसएचओ है वो भी राशि चाहिए, रिश्वतखोर चाहिए। मुझे कोई भी अगर फर्ज किया एक नक्शा पास करवाना है या कोई नाजायज कब्जा करना है, तो मुझे एलडीए या सीडीए ऐसे इदारों में भी मुझे ऐसा अफसर चाहिए कि जो ब्रीफकेस लेके सब अच्छा है कर दे, या कोई ऐसा पटवारी चाहिए कि जो किसी की भी जमीन आपके नाम पे लिख दे। तो हर किसी को एक, जिसे कहते हैं ना कि गिव एंड टेक वाला मामला है। तो ये निजाम तभी ठीक हो सकता है जब दोनों अतराफ के जो लोग हैं या आवाम हैं या धड़े हैं वो इसके लिए अपने आप को तैयार करें। और फिर अगर ये तैयार ना करें, उसका भी एक तरीका है, कानून, डंडा, लाठी, ये सही मानों में अगर कोई लागू कर सकता है तो फिर ये आपको ऐसे राशि, ऐसे रिश्वतखोर, ऐसे कातिल, ऐसे वाकयात नहीं होंगे। मॉडल टाउन में कोई आया और अपने हुकूमत वक्त को राजी करने के लिए लोगों ने हत्ती औरतों पे गोलियां चला दी, साहिवाल में बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन अगर कोई पूछा जाए इनको, इनकी तफ्तीश हो, बजाय आप देख लें मॉडल टाउन वाकये के बाद तो वो पुलिस अफसरान की तरक्कियां भी हो चुकी, चंद दिनों के लिए शायद वो मुअत्तल हुए होंगे, उसके बाद वो तरक्की करके पता नहीं किस किस थाने में कहां वो पहुंच भी चुके हैं। लेकिन कानून हम बाज औकात, मेरे गेस्ट भी बाज औकात इस पॉइंट पे बात करते हैं जी हमारी कौम जो है वो जाहिल है या वो कौम के अंदर ही वो शऊर नहीं है। ठीक है, कौम में ये बहुत सी खामियां होंगी, लेकिन जो इदारों में सरबराह बैठे होते हैं, जो हल्फ उठाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो पता है। अब एक डॉक्टर का काम है वो मरीज का इलाज करे, मरीज का भी उतना ही एजुकेटेड होना जरूरी थोड़ी है। मरीज को तो नहीं पता मैं अपना इलाज क्या करूं, या मरीज जो है वो अपने लिए अद्वियात खुद तो नहीं तजवीज कर सकता। ये डॉक्टर का काम है कि ये अब मरीज है, इसके अंदर ये बीमारी है, उसकी तशखीस करके उसकी तरफ इलाज करे, क्योंकि वही प्रोफेशनली उसका इलाज कर सकता है। तो यही हाल हमारे इदारों का, सरबराहान का होना चाहिए, जो हल्फ उठाते हैं कि मैं अपने मुफाद पर तरजीह दूंगा मुल्क के मुफाद को, या मैं कोई ऐसी करप्शन, घोटाले या इस किस्म के मामलात में मुलव्वस नहीं होगा। तो जब वो ये सब कुछ हलफ उठाने के बाद भी ये ऐसा गुनाह करते हैं, तो फिर अवाम जो बेचारी जायल है, या हमें अक्सर ये भी ताना होता है कि देखिए जी चावलों की प्लेट पे हमारी अवाम वोट दे देती है। तो देख लें कि वो मजबूर एक भूखा जो है वो क्या कर सकता है। वो अगर एक इंतखाबात की फजा में आपको, हम सब देहाती लोग हैं, हमें पता चलता है कि एक नया एक जश्न या एक टेंट लग जाते हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे, खाने चल रहे हैं, तो अवाम इसी बहाने चले, कोई 10-20 दिनों के खाने ही चले उनको, क्योंकि पेट की रोटी हमारे लिए आज अगर 15 रुपए या 20 रुपए की एक रोटी है या नान है एक जरई मुल्क में, तो फिर एक अवाम बेचारी वो क्या करे जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और अगर एक आटा की हुकूमत सस्ती भी करती है तो उसमें चोकर मिला हुआ है। ये बहुत से मसाइल हैं। लेकिन फिर दोबारा उसी पॉइंट पे कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, चाहे फौज है, पुलिस है और दीगर खुफिया इदारे हैं, अगर वो चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान में इस किस्म की चोरी, करप्शन खत्म नहीं होती। आज जो फैसला आया है नैब से मुतालिक, आज ही अगर कल एक्शन लिया जाए, और नैब से मुतालिक इससे पहले भी कहा गया जी 120 अदालतें बनेंगी ताकि जो केस लटके ना जाएं,
کوئی کہتا ہے جی میں نے 11 سال جیل کاٹی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 2 سال جیل کاٹی ہے، ضمانت ہو گئی ہے. تو ایسا پھر ان کو یہ جواز نہ ملے، ایکسکیوز نہ مل جائے، اور بڑے سے بڑا چور اور بڑے سے بڑا ڈاکو اپنے ہاتھ جھاڑ کے دوبارہ یہ جو نشان بناتے ہیں وی کا، وہ ایک قسم کا ہمارے وہ دلوں کے اندر وہ ایک جسے کہتا ہے نا کہ وہ چیرتا ہے کہ جب ایسے لوگ وی کا نشان بناتے ہیں اور اپنی وکٹری سائن کے ساتھ وہ دوبارہ ماشاءاللہ بڑے بڑے وانوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہی پاکستان کی ایک ہار ہے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ کرے ہماری قوم، ہمارے ادارے اپنی غلطیوں سے سیکھیں. ایک بار پھر پروگرام کے آخر میں جناب اسلم ہاشم صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید صحت سلامتی دے. ماشاءاللہ وہ کافی دنوں کے بعد بلکہ مہینوں کے بعد دوبارہ اہل بیت ٹی وی اسکرین پر آئے. ہماری خواہش پہ، ہماری جسے کہتے ہیں کہ ایک آرزو بھی تھی کہ وہ واپس آئیں. کچھ دیر کے لیے وہ ہمارے ساتھ بھی رہے تھے، تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور موسی بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. میری آپ کی ملاقات اب کل کے نگار میں ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.